السلام علیکم دوستوں، میں سید ملوک ایک بار آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ بہت ساری کہانیاں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، اور کہانیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دل پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں، جس کو بھلاتے بھی ہیں تو بھلا نہیں پاتے۔ اسی طرح کی ایک سٹوری آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نور نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کیونکہ والد کا انتقال ہوا تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، پڑھائی سے اس کا دل بالکل اکتا گیا تھا۔ اسکول میں اس کے استاد اور استانیاں سب اس سے بہت تنگ تھے۔ دوست اسے نورا کے نام سے پکارا کرتے اور اسے چھیڑا کرتے، تنگ کیا کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ماں بیچاری جو بیوہ تھی، ان کو پتہ نہیں تھا ان کے بچے کا حال کہ اسکول میں کیا ہے۔ ایک دن وہ اپنے پیارے لاڈلے کے بارے میں، اس کی پڑھائی کے بارے میں جاننے کے لیے اسکول پہنچی۔ اساتذہ پہلے سے ہی بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا ان کی والدہ کو، اور والدہ نے پوچھا کہ میرے بچے کا کیا حال ہے، کس طریقے سے وہ پڑھائی میں کیا اس کا چل رہا ہے آج کل۔ تو اساتذہ نے لگی لپٹی لگائے بغیر اور جو سمجھ میں آئے انہوں نے بول دیا۔ یہاں تک کہ ایک استانی جی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس کا والد زندہ ہوتا اور وہ کسی بینک کا مالک ہوتا تو وہاں بھی وہ اس کو نوکری نہیں، چپڑاسی تک نہیں لگوا پاتا۔ یہ بات سنی تھی کہ ماں کے دل پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا، ماں پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا، اور وہ برداشت نہ کر سکی۔ بغیر کچھ کہے اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور گھر چلی گئی۔ اور کچھ دنوں میں اس نے وہ اسکول بھی چھوڑ دیا، وہ بستی بھی چھوڑ دی، وہ چھوٹا سا گاؤں چھوڑ کر وہ چلی گئی، اور کسی قریبی شہر میں جا کر انہوں نے بسیرا کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے وہ چھوٹا سا گاؤں ایک بڑی بستی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس واقعے کو 25 سال گزر گئے۔ ایک دن وہی استانی جس نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کے والد کا بینک بھی ہوتا، بینک کا مالک بھی ہوتا تو اس کو چپڑاسی نہیں لگا پائے گا، اتنا نالائق ہے، اس مس کے دل میں درد اٹھا، اس کو دل کی تکلیف ہوئی، بہت علاج کرایا لیکن آرام نہیں پہنچا۔ وہ لوگ اسے ایک شہر کے لیے جانے کے لیے سب نے کہا، وہ لوگ اسے شہر لے گئے، شہر میں ایک بڑے ہاسپٹل میں اس میں داخل کرایا۔ ڈاکٹروں کی تگ و دوڑ کے بعد آخر کار اس مس کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو اپنے سامنے ایک خوبصورت جوان لڑکے کو دیکھتی ہے، اور دیکھتے ساتھ ہی اس کی انگلی اٹھتی ہے، اشارہ اور پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اتنے میں جو آکسیجن ہوتی ہے اس کا پائپ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کی آکسیجن بند ہوتی ہے، اور امیڈیٹ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر کی نظر پیچھے پڑتی ہے تو وہ جو نورا جو بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا، وہی نورا اس جگہ صفائی کا کام کرتا تھا۔ اس کے ویکیوم کلینر کے لیے اس نے آکسیجن کا پائپ نکالا اور اپنے ویکیوم کلینر میں لگا دیا۔ تو دوستوں، نورا ویسے کا ویسے نورا رہ گیا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ فلموں کی طرح جی وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کا یہی حال رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویسے سوچ تو آپ لوگوں کو انڈین موویز کی طرح سوچیں گے، ہر جگہ انڈین موویز والے نہیں ہوتا کہ گاؤں سے نکلا، دھکے کھاتا رہا ساری عمر اور وہاں جا کے ایک بڑا بزنس مین بن گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہت غور سے سننے کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔